بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے روشنی کا سفر کا اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ سی او کلب اور مینجمنٹ اس کی کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈ دا سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ, اور یہ ایک سورس آف انسپریشن, ایک موٹیویشن ہے فار دا ینگ پیپل, ینگ سی او, ینگ انٹرپرینورس کے. ہم ایک سی او کو, کسی انٹرپرینورس کو, پریکٹسنگ پروفیشنل کو انوائٹ کرتے ہیں مینجمنٹ ہاؤس سی او کلب, اور ہم ان کے ساتھ ایک ڈیپ, ایک میننگ فل کانورسیشن کرتے ہیں, ایک ڈائلاگ کریٹ کرتے ہیں ٹو لرن دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان اسپیشلی ٹیسٹنگ ٹائمس. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہم نے انوائٹ کیا, اینڈ تھینک ٹو نازیہ جو کہ مرتضیٰ سلیم حسن صاحب ہیں, یہ سی او ہیں بیما کے, تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سر ویلکم ٹو مائی. تھینک یو. مرتضیٰ آپ ماشاء اللہ یو آر لکنگ ینگ, آپ نے اتنی بڑی کمپنی بنائی, more than 1,000 people are working with you. What is بیما, یہ کیا ہے, آپ کی کیا اسپیشلائزیشن ہے, اور کووڈ کے حوالے سے کیا چیلنجز اور کیا اپرچونیٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ Over to you, sir. So بیما essentially is a telehealth service organization. So we provide telehealth services. Telehealth. So that's our specialization. کووڈ کے حوالے سے تو سب سے زیادہ اسپاٹ لائٹ میں تو آپ ہوں گے. بالکل ہیں, اور حال ہی میں ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں ہم فری ٹیلی ہیلتھ سروسز دے رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا پلیز کنٹینیو. So بیما basically started its operations in 2015 and at that time it was a very 2015 بالکل recently, اور اس وقت جو ہے بہت چھوٹی آرگنائزیشن ہوتی تھی, اور اب جو ہے in just a span of 5 years so we've come from a very small organization to over 1,000 employee organization. Wow. Or from having very small customer base to having a customer base of around 4 million plus. So we are very proud of this journey, and this journey obviously is not my journey alone. So there were many people involved in it, many teams involved in it, which have brought us to this position. MashaAllah. تو ایک ٹیلی جو ہیلتھ ہے, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ کام کرتے ہیں, وٹ از دا پروسیس کہ لوگ جو ہے میسج بھی سے بینیفٹ لے سکیں اس آپ کی سروسز سے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو یہ کمپنی آرگنائز کی تھی وہ ہم نے آرگنائز کی تھی ایز اے کال سینٹر. بیسکلی دا کال سینٹر ایکچولی میکس دا سیلس ٹو دا کسٹمرز, اینڈ آر پارٹنرشپ از پرائمرلی ود جیز. اور اس کے اوپر پھر ہمیں جو کسٹمرز ہمارے سبسکرائب کرتے ہیں پروڈکٹ کو, دے کین کال اس and actually get the telehealth services free 24 hours a day 7 days a week from our dedicated doctors. جی جیز کے صرف جیز کے کسٹمرز جو ہیں وہ کال کر سکتے ہیں, اور وہ 9878 پہ کال کر کے جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن کی جو اور وینڈرز ہیں یہ بھی کمپنیز ہیں بالکل کر سکتے ہیں. بٹ ابھی فی الحال جو ہے ہمارا کیونکہ جائز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تو پرائمریلی جو ہے جائز کے سبسکرائبر جو ہے وہ 9878 پہ کال کر کے بیما پہ, اور وہ یہ ٹیلی ہیلتھ سروسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں آپ کور کرتے ہیں ٹیلی ہیلتھ سروسز میں, کیا اس کی کاسٹنگ کیا ہے, کیسے ایک عام آدمی یا جائز کا ایک, تو میں بھی جائز کا ایک ہوں کسٹمر ہوں, تو کیسے میں بینیفٹ لے سکتا ہوں؟ جی تو ہم اگر آپ جائز کے کسٹمر ہیں تو آپ نے اسپیشلی اگر پری پیڈ کسٹمر ہیں, کیونکہ میں عامر کو بھی شیئر کروں گا. جی نازیہ بلکہ عامر کو بھی ٹیگ کیجیے گا میرا سیشن. اچھا تو اگر آپ جائز کے سبسکرائبر ہیں تو آپ 9878 پہ آپ 9878 بالکل ایسے ہی ہے, تو یا تو آپ کو کال آ سکتی ہے سیلس کے لیے اینڈ یو کین سبسکرائب تھرو دیٹ, اور یا پھر آپ 9878 پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دین آر کسٹمر کیئر سینٹر آپریٹر ول ایکچولی کال اینڈ سبسکرائب یو. اور اس کے اوپر پھر ہمارے کچھ پیکیجز ہیں. ایک پیکیج ہے وچ از ایز لو ایز 2 روپیز پر ڈے, then there's a package which is as low as 5 rupees per day, and it goes up to around 10 rupees per day کا پیکیج. اس میں کیا کیا کور ہوتا ہے؟ تو اس میں جو کوریجز ہیں وہ ہماری ہیلتھ ہے, ہیلتھ انشورنس, جو ہیلتھ کی ہم فیسلٹی دیتے ہیں, جس کے اندر آپ کے جو ہے ہاسپٹلائزیشن کورڈ ہوتی ہے, اور پلس فری ٹیلی ہیلتھ جو ہے آپ کو سروس ساتھ ملتی ہے, ناٹ جسٹ فار یور سیلف بٹ فار یور فیملی آلسو, امیڈیٹ فیملی. بہت بڑا سوشل یہ ڈائمینشن بھی ہے, کتنے کم پیسوں میں اتنا بڑا آپ اس کو بینیفٹ لے رہے ہیں. تو ہیلتھ کو مینیج کرنا آج کے زمانے میں ٹو ایکسپینسو, تو اس میں کتنے ابھی تک لوگ آپ کے بینیفٹ لے چکے ہیں یہ جو کسٹمر ہیں؟ ہمارے ٹوٹل تو 4 ملین پالیسی ہولڈرز ہیں ٹوٹل, اور ان میں سے 1.1 ملین جو وہ ہیں جو کہ صرف ہیلتھ کو جنہوں نے سبسکرائب کیا, کیونکہ ہیلتھ کی سروس ہم نے 2 سال پہلے شروع کی. تو اس میں جو
اپ ٹیک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گروتھ زیادہ ہے. اس میں کوئی اس کے اندر پہ چینج آیا ہے اپورڈ؟ کووڈ کی وجہ سے اویئرنیس لوگوں میں بہت پھیلی ہے. تو ہمارے پاس جہاں پہ پہلے کم کالز ہوتی تھی ڈاکٹرز کے پاس، وہ اب جا کے 1000 کالز بھی ٹچ کر چکی ہیں پر ڈے، جو ہمیں آتی ہیں. ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو جو کالز آتی ہیں، پلس ہمارے جو ان باؤنڈ پہ جنرل کالز آتی ہیں وہ بھی فرام 5 to 6000 کالز پر ڈے سے لے کے وہ 10,000 کالز تک آ چکی ہیں. اوکے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈاکٹر کے پاس جو اپریزیشن ہوتی ہے تو اس کی جو کاسٹ آپ کی کمپنی بیئر کرتی ہے اور کسٹمر کی بھی آپ کو؟ جی بالکل ایسی ہے. سو بیما از بیسکلی انکارپوریٹڈ ایز این انشورنس بروکریج اینڈ وی ورک ود الفلا انشورنس آلسو ہو از آور انڈررائٹنگ پارٹنر اینڈ دین وی پرووائڈ دس الفلا انشورنس اینڈ دین وی پرووائڈ دس انشورنس پیکیج پلس فری ٹیلی ہیلتھ سروسز. بالکل ہے. اب تو عبدالحی آ گئے شامہ صاحب کی جگہ. حائی صاحب از دیر. یس عبدالحی از دیر. he's our partner and انہیں کی انشورنس پھر ہم پیکیج کر کے آگے سیل کرتے ہیں اور ساتھ میں فری ٹیلی ہیلتھ سروسز دیتے ہیں. بڑا یونیک آئیڈیا ہے. اب آگے کیا دیکھتے ہیں فیوچر آف دس بیما کو آپ اگلے ڈاؤن دا روڈ، اسپیشلی ٹیسٹنگ ٹائمس جو چل رہے ہیں، لوگوں کے پاس فائنینشیل کرنچ یا کیش فلو اس کا لیکوڈیٹی کا چیک میں پیسے نہیں ہوں گے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو نیکسٹ 2-3 ایئرس ڈاؤن دا روڈ؟ دیکھیں 2-3 ایئرس ڈاؤن دا روڈ ابھی جو خاص کر جو کووڈ کا سیناریو اس سے بہت امپیکٹ ہے اس کا، اور وہ امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی ٹیلی ہیلتھ سروسز کی جو ڈیمانڈ اور اویئرنیس بھی بڑھ گئی ہے. انیشیلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ٹیلی ہیلتھ سروسز کی اویئرنیس بھی کم تھی. اب یہ ہے کہ آرگنائزیشنز ایون دا گورنمنٹ از اپروچنگ اس. سو فار ایگزامپل جو ڈیجیٹل پاکستان نے جو ہمیں اپروچ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. پھر ہم نے بہت ساری آرگنائزیشنز اور پرائیویٹ کمپنیز اور ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہمیں اپروچ کریں کہ ہم کس طرح ٹیلی ہیلتھ سروسز دے سکتے ہیں آگے اور اپنے کسٹمرز کو. اور گیون دا فیکٹ کہ اب کسٹمر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا اس کے لیے ذرا مشکل ہو گیا ہے یا ہسپتال جانا مشکل ہو گیا، وہ پریفر بھی کرتا ہے کہ جو سمپل سروسز ہیں ان کے لیے وہ کال کر کے اور بیسک معلومات لے لے. اور اس سے نہ صرف بینیفٹ ہماری آرگنائزیشن کا ہے بلکہ یہ ہسپتالوں کا بھی اور میڈیکل جو کمیونٹی کے اس کے لیے بھی بینیفٹ ہے کہ ان کا جو لوڈ ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں بیسکلی. بیکاز جو کسٹمر جو انسان ہمارے پاس آ کے ایڈوائس لیتا ہے وہ وہاں پہ بھی جا سکتا ہے اور وہ مزید لوڈ ایڈ کر سکتا ہے ٹو دا ہیلتھ کیئر سسٹم. تو آپ کا کیا بزنس ماڈل کیا ہے بیما کا؟ کیا تو آپ کا ریونیو ماڈل بزنس ماڈل کیا ہے؟ کیا آپ اس سے اور کیا آپ کو ہٹ پڑی ہے یہ جو کووڈ کے والے سے؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا بزنس نہیں میں نے دیکھا جو اس میں کورونا نے اس کا امپیکٹ نہ چھوڑا ہو. تو کیا اور آپ نے کیا سروائیول پلان یا اس کے بعد تھرائیونگ پلان کیا بنایا ہے؟ جی دیکھیے، ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا آبجیکٹیو تھا جب یہ کووڈ ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی کسٹمر سروسز کو امپیکٹ نہیں کرنا. اور کسٹمر سروسز اور جو ہم ایم ہیلتھ جو ہم کہتے ہیں ٹیلی ہیلتھ جس کو کہتے ہیں اس کی سروسز کو امپیکٹ نہیں کرنا. اسی لیے ہم نے سب سے پہلے جب 24 کو جب یہ سارا لاک ڈاؤن ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نے انشور کیا کہ وہ ہمارے لوگ جو کالز لیتے تھے فرام کال سینٹر جو پریمیسز میں بیٹھ کے وہ گھر سے کالز لے سکیں اور امیڈیٹلی لے سکیں. تو انہوں نے ایفیکٹو امیڈیٹلی جو ہے ویری نیکسٹ ڈے ان کو سروسز دینی شروع کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیسکلی آج ہمارے پاس جو سروس لیول ہے ان ایریاز کا وہ 97% تک ہے. تو جتنی بھی کالز آتی ہیں ان میں 3% کال شاید ڈراپ ہوتی ہیں، باقی جتنی کالز ہیں وہ ہم آنسر کر پاتے ہیں. تو ہمارا پرائمری آبجیکٹیو یہ تھا. سیل سائڈ پہ اور ریونیو سائڈ پہ نو ڈاؤٹ دیر ہیز بین امپیکٹ آبویسلی بیکاز کسٹمر جو ہے اس کے پاس جو ہمارا ماڈل ہے وہ یہ ہے بیسکلی ہم چارج کرتے ہیں تھرو ایئر ٹائم. تو جب ایئر ٹائم کا بیلنس کم ہوگا تو اوور آل ریونیوز بھی کم ہوں گے. بٹ وی ہیو آلسو سین کہ یوٹیلائزیشن بہتر ہو گئی ہے. تو جو کسٹمرز ابھی ہیں ہمارے پاس انہوں نے اس سروس کو زیادہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے جو ہے پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں ایک گلوبل پینڈیمک کا جو سینیریو کریٹ ہوا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کیونکہ تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بزنسز میں جو لیڈرشپ کا کیا رول ہے کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس کرائسس ٹو اوور کم دس کرائسس جو اس وقت فائنینشیل کرائسس ایک ہیلتھ کرائسس ہے وہ تو ایک ہیلتھ کے اوپر ایک فرنٹیئر پہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک ہے بزنس کرائسس اکنامک کرائسس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرائسس ہے، کیسے
लीडरशिप को कैसे स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, इवॉल्व करनी है टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इकोनॉमिक क्राइसिस के जो रिजॉल्व कर सकती है इस कम्युनिकेशन. जितनी कम्युनिकेशन आप बेहतर करेंगे उतनी चीज़ें बेहतर होंगी. छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, हम जब ये लॉकडाउन हुआ था तो अगर हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ विद इन आवर टीम्स इस्टेब्लिश नहीं करते और वो मैकेनिज़म्स नहीं इस्टेब्लिश करते जो कि रिप्लेस कर सकते हैं फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट को, तो आज हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा मज़ीद इम्पैक्ट होता है गिवन द करंट सिनेरियो. इसी तरह अगर कोई इकोनॉमी है या गवर्नमेंट्स हैं, जब तक वो कम्युनिकेशन मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. आपने देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अभी भी यूके की भी जो पार्लियामेंट भी है वो भी जूम पे इंटरेक्ट कर रही है और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके और वो इंटरेक्शन अपना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी चीज़ होती है वो है कॉन्टैक्ट. उस कॉन्टैक्ट को आपने जो है बरकरार रखा. आप मुझे बताइए कि माशाल्लाह जो आपके 1000 एम्प्लॉइज हैं, WH जो वर्क फ्रॉम WFH जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नया लोगों ने पहले तो किताबों पर पढ़ा था, अब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि बड़ी कंपनी ने. आपकी बीमा की क्या प्रैक्टिसेस हैं, कितने लोग घर से काम कर रहे हैं और क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं और प्रोडक्टिविटी पे कोई असर तो नहीं पड़ा? देखिए, आई एम वेरी प्राउड टू वर्क फॉर अ कंपनी जो कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बड़ा केयर करते हैं उनके बारे में. तो अगर देखा जाए तो 1000 एम्प्लॉयज़ हमारे पास थे और हमारे लिए बड़ा ही चैलेंज था कि हम किस तरह इनको वर्क फ्रॉम होम पे लेके जाएं. लेकिन वी आर हैप्पी टू से कि हमने आउट ऑफ 1000 जो है ओवर 800 एम्प्लॉयज़ को हमने इनेबल कर दिया है फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम. और उसमें जो हमारी की चीज़ थी वो ये थी, एम्प्लॉई सेफ्टी वाज अ की ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. Even first was customer services, then was the employee safety. So we wanted to make sure that we meet both of these objectives together, and we did that by providing them the connectivity, and also we worked with our partners to get internet connectivity devices delivered to our employees as well, so that they could use those internet connectivity devices, connect to the network, and also serve our customers. So I think this is how we've come out of it. So this was उसमें कोई प्रोडक्टिविटी के हवाले से जो लोग आपने कहा कि काफ़ी परसेंटाइल 80% लोग पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम उनके काम में, तो क्या उनकी आप समझते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म बाहर के मुल्कों में होता है हमारे मुल्क में लैक करता है? तो डू यू थिंक कि जो वर्क फ्रॉम होम का जो नया न्यू नॉर्मल जिसे हम बोल रहे हैं वो न्यू नॉर्मल में वो सेटिंग होगी लोगों की बिहेवियरल, या भी कोई ठीक है ऐसी हो दे नीड मोर फोकस एंड डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग वर्क फ्रॉम होम? अच्छा, देखिए, मेरे ख्याल से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ख़ासकर पाकिस्तान के, वो बड़े ब्राइट और बड़े एनर्जेटिक हैं. हमारा टैलेंट बहुत अच्छा टैलेंट, वी गॉट द बेस्ट टैलेंट, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट. बल्कि बाहर के भी जब लोग आते हैं विज़िट करते हैं पाकिस्तान हमारी कंपनी से, वो सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं. सो जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करना चाहते हैं, बल्कि वो हमें ही कांटेक्ट करते हैं, जी हमारा ये मसला है इसको रिजॉल्व करें, ये इशू ये रिजॉल्व करें, हमें काम करना है, हमें कस्टमर को सर्व करना है. तो मेरे ख्याल से ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ येस, डेली कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़. उनको बस एक गाइडेंस चाहिए कि द कंपनी इज़ देयर फॉर देम, इज़ सपोर्टिंग देम, इज़ प्रोवाइडिंग देम विद द एनवायरनमेंट इन विच दे कैन वर्क फॉरवर्ड. दे जस्ट नीड दैट गाइडेंस. इफ़ यू प्रोवाइड दैट गाइडेंस दे विल वर्क देमसेल्व्स. माशाअल्लाह. एक और भी बिजनेस के अंदर चैलेंज आया कि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर चेंज आया. कई लोग होपलेस हुए, कई डिप्रेशन में चले गए. जनरली आई एम स्पीकिंग, आप क्या समझते हैं कि क्या बिजनेस जो क्या वो ऑप्टिमिज्म है या वो क्या आपका जो कोई मोटिवेशन है जिसको आपने लेके चलना है, सेल्फ मोटिवेशन है कि आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलें? बट डू यू सजेस्ट कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू ओवरकम दिस होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस? इसमें CEO को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा. राइट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन मोटिवेटिंग पीपल. मैं इसका एग्जांपल देता हूँ. जब हमारी साथ जब ये चीज़ हुई, लॉकडाउन हुआ, तो पीपल वर क्वाइट अपसेट. दे वांटेड टू कम टू ऑफिस, दे डिडंट नो कि क्या होगा. बिल्कुल. एंड उसके लिए हमने एक छोटी सी चीज़ की लेकिन बड़ा इफेक्टिव थी. हमने एक वर्चुअल टैलेंट शो किया. अच्छा. हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लिया जूम पे और हर किसी को कहा कि अपना कोई टैलेंट शेयर करें. तो किसी ने कोई शेर सुनाया, किसी ने कोई गाना सुनाया,
کسی نے کوئی اپنی آرٹ دکھائی. تو اس سے جو ہے امیڈیٹلی جو ہم نے دیکھا کہ ایک امپروومنٹ تھا مورال میں. اور یہ چیز جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن، چاہے وہ آن لائن گیمز ہوں، چاہے آن لائن انٹریکشن ہو، یہ ہم اس کو بڑھائیں، بیکاز دس از دا اونلی وے کہ ہم اس چیز کو نارمل کر سکیں. کیونکہ جتنا مرضی بھی ایک ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کا جو ہیومن انٹریکشن ہے اس کا جتنا مرضی بھی آن لائن آپ چلے جائیں اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی وی آر سوشل اینیمل، سوشل بینگ ہیں. ہمیں لوگوں سے بات کرنا، اپنے دکھ درد، ایک سائیکالوجی کہتی ہے کہ لوگوں جب تک آپ آئسولیشن کتنا عرصہ رہ لیں گے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب فیوچر میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے ابھی اناؤنسمنٹ کیا کہ لاک ڈاؤن کو ایز کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور دوسری طرف ایک میڈیکل کو کیا ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ کی کمپنی، ایک طرف تمام جو پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن، پاکستان جو میڈیکل ایسوسیشن، وہ سارے ڈاکٹرز ان کے یہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسپائک آنا ہے. پاکستان میں ابھی وہ ٹرینڈ، ابھی کل 200 لوگ پازیٹیو ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں ایک طرف یہ والا تھریٹ ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ نے ایز آؤٹ کر دیا، اور دوسرا تھریٹ کہ اس وقت آپ چلے جائیں ادھر مارکیٹس میں تو رش بڑھ گیا اور اس کا رسک بڑھ گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وٹ از دا ڈیسیجن، جسٹیفائی کرتے ہیں گورنمنٹ سے نہیں کرتے؟ دیکھیں گلوبلی اگر آپ دیکھیں ساری اکانومیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن سے باہر آ رہی ہیں. اس کی اصل وجہ یہ اکانومی بھی ہے، اور دوسری وجہ آئی تھنک سائیکولوجیکل امپیکٹ آن پیپل بھی ہے. میرے خیال سے گیون ہماری اکانومی اور اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ بہت سارے ڈیلی ویج ارنرز ہیں ہمارے، سو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، کس طرح اپنے آپ کو فیڈ کریں گے. اس کے لیے اکانومی کو تھوڑا سا کھولنا آئی ووڈ سے از دا ڈائریکشن ان وچ وی ہیو ٹو گو. اٹس ناٹ دا آئیڈیل ڈائریکشن اوبیسلی. ہم کہتے ہیں جیسے بل گیٹس کا میں سن رہا تھا انٹرویو، تو یو آر سینگ کہ 18 months لگیں گے فار اے ویکسین. سو وی کی ناٹ بی ان لاک ڈاؤن فار 18 months, دیٹس فار شیور. So I think the direction which we are going is the only direction we have, but it is important for all people to respect some boundaries which the government has placed. Yes, the SOPs. We must do that, which I think شاید ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور لیکن کیونکہ ڈیوٹی جنرل کیونکہ کووڈ کے اندر جو اسٹریٹجی بنتی ہے کسی بھی نیشنل لیول پہ، اس کے 4 ڈائمینشن ہوتے ہیں. فرسٹ ہوتا ہے آپ کی اویئرنیس، سیکنڈ ہوتا ہے آپ کی ٹریسنگ یا ٹریکنگ اور ٹیسٹنگ، تھرڈ ہوتا ہے میڈیکل رسپانس، چوتھا ہوتا ہے اس کا اکنامک، اس کا پلان کہ آپ نے ڈیوائڈ کر. یہ 4 بیسک ڈائمینشن ہے پورے کووڈ کا جو سینیریو چل رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مرتضیٰ ہمارے ملک میں ڈو یو تھنک کہ لوگوں کے اندر وہ ڈسپلن، وہ سیلف اویئرنیس، پڑھے لکھے چند % لوگوں میں تو آ جائے گا، لیکن جو ایک کمرے میں 14 لوگ رہتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہوں گے، تو ان کو کیسے مینیج کر پائیں گے؟ وہ کیا یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے بگ تھریٹ فار دا ہیلتھ آف دا کنٹری پیپل؟ آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو تو کالیں آج اتنی آ رہی ہیں، اگر اسپائک آ گیا جیسے USA میں لوگوں نے سیریسلی لیا، پہلے اٹلی میں شروع میں لوگوں نے یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ سیریسلی لیا، بعد میں اب وہ الٹا برازیل میں اس وقت ہائیسٹ ہو گیا، کیونکہ برازیل والا پریزیڈنٹ ہی واز جوکنگ موکنگ ایٹ دا کہ یار یہ کووڈ ہے بکواس، اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ جناب سے غلطی ہوگی. تو اس سارے ایمبٹ میں، اس کانٹیکسٹ میں ایز اے مسئلہ ہے دہلی آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ اگین، جیسے میں نے کہا کہ جو SOPs بنائے گئے ہیں لوگ آٹومیٹک کر لیں گے یا اس کو یہ کوئی اسٹیٹ کو ضرورت پڑے گی کہ جیسے سختی سے کریں، کیا کریں گے؟ کرنا تو دیکھیں سختی ایک حد تک کام کرتی ہے. آئی تھنک اویئرنیس از مور امپورٹنٹ، اور وہ ہم یہ کر سکتے ہیں تھرو میڈیا، تھرو سروسز جس طرح ہماری سروس ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینا، کمیونیکیٹ کرنا، سوشل میڈیا یوز کرنا. That's the maximum we can do to create that awareness, which they can use to follow the different SOPs اور وہ اس چیز پہ آئیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں، اٹلی ہو گیا، باقی کنٹریز بھی ہو گئی، بہت ڈسپلنڈ نیشنز ہیں. UK بہت ڈسپلنڈ ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسپائک آیا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے SOPs کو لوگوں نے تھوڑا فالو کیا ہے، اینڈ ڈسپائٹ دا اسپائک. تو ہم میرے خیال سے دیکھیں اسپائک از سم تھنگ وچ ول کم،
جو ہم چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بیسٹ جو ہے اویئرنیس کریٹ کریں اور جو ایس او پیز ہیں وہ فالو کریں. آخری شارٹ کویشچنس کی طرف آتا ہوں. اب مرتضیٰ اب مجھے بتائیے کہ جب کوارنٹائن کبھی جب سیلف آئسولیشن کا کچھ ٹائم گزرا 2-3 ہفتے تو اس میں سبھی نے اپنے آپ کو ریسیٹ کیا, ریفلیکٹ کیا, تھنک کیا, انٹروسپیکشن کیا. آپ نے اپنی جو بی ٹائم جو بڑا نہیں ملتا سی اس کو آپ نے اس میں کیا ڈسکور کیا؟ کیا کوئی نیو یو ڈسکور کیا, نیا مرتضیٰ کو نئی فلاسفی آف لائف ڈسکور کیا, کون سی کتابیں پڑھی, کون سی اچھی ایک انسپریشنل موویز دیکھی؟ پلیز شیئر کریں. آئی تھنک کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ٹائم ملا, اس سے بڑا امپیکٹ پڑا اور ہمیں ٹائم کچھ پڑھنے کا بھی موقع ملا. اس میں سے 2 بکس میں کہوں گا کہ بڑی انٹرسٹنگ تھی جو کہ میں نے پڑھی ہیں. ایک تو ایجوکیٹڈ تھی بائی تارا ویسٹوور. ایجوکیٹڈ اٹس اے اسٹوری اباؤٹ اے فیمیل جو کہ بہت مشکل حالات میں سے آتی ہے, جس کو ایون کہ اسکول کی اجازت نہیں ہوتی جانے کی, ایون کہ میڈیسنز کی اجازت نہیں ہوتی, اور وہ ورچوئل سمجھیں ایسی کہانی ہے کہ جو ایک خاتون جو ہے وہ ورچوئل لاک ڈاؤن میں ہوتی ہیں شروع سے ہی. یہ ہے تارا ویسٹوور اور یہ ہے بائی ایجوکیٹڈ نام ہے اس کتاب کا, اور اٹس اے بیسٹ سیلر اور یہ بایوگرافی ہے. اینڈ دین دیٹ لیڈی مینیجز ٹو گریجویٹ فرام کیمبرج, فرام دیٹ سچویشن to the halls of Cambridge. So it's a very lovely story and a very inspiring journey جو کہ ہم سب نے پڑھنی چاہیے. اور اگر اس سچویشن میں وہ خاتون اتنا اچیو کر سکتی ہیں تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے. All it needs is that passion, that energy, that commitment and dedication. تو یہ I think. اور سیکنڈ بیکمنگ ہے, مشیل اوباما کی ایک کتاب ہے. اس سے بیسکلی مجھے احساس ہوا کہ دا رول آف دا پیپل, ادر پیپل ان یور فیملی ان سپورٹنگ یو. سو یور وائف, یور مدر, ہاں جی بالکل. سو اس سے آپ کو رول اندازہ ہوتا ہے کہ جو آئی مین وہ براک اوباما جو کتنی سپورٹ تھی اپنی وائف کی ٹو میک ہم ہو ہی از, اینڈ جو رول تھا اور جو کنٹریبیوشن تھا وہ کتنا بڑا تھا. تو آئی تھنک that was a book which sort of taught me also that the role of a female in the house. Movies کا شوق ہے, موویز دیکھی کوئی؟ موویز شاید میں نے اتنی نہیں دیکھی. ہاں میں نے ایک سیریز پرانی پی ٹی وی کی دیکھی تھی, اشفاق احمد کی, زاویہ نام ہے اس کا. تو وہ میں نے ریوزٹ کیا. یوٹیوب پہ تھا, نیٹ فلکس پہ تھا؟ یوٹیوب پہ مجھے مل گیا بیکاز دیر واز سوشل کلپ وچ واز گوئنگ اراؤنڈ, دین آئی واچ دیٹ. اس کے بعد پھر میں نے باقی چیزیں دیکھنی شروع کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹ جو ہاں اٹس اے ٹریجر ٹروو آف وزڈم, آئی تھنک بہت زیادہ بالکل. اور اس کے علاوہ کوئی اپنی فلاسفی آف لائف, مشن اسٹیٹمنٹ کوئی آپ نے ریڈیفائن کیا؟ کین یو شیئر ود اس؟ آئی تھنک فلاسفی اور لائف میں ایک چیز میں نے تھوڑی سی ریئلائن کی, وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیپینیس, ونز ہیپینیس از موسٹ امپورٹنٹ, اینڈ دا ہیپینیس آف یور فیملی, بیکاز دس لائف از ویری شارٹ. دا پیراڈائمس کین شفٹ اینی ٹائم, and you must yes, you must strive for higher goals and strive to achieve more, but always one should keep in mind that I mean life is short and that we need to care for each other as much as possible and stay happy with what we have. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ مرتضیٰ آپ نے ماشاء اللہ اتنی آپ نے جرنی طے کیا, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ میری نظر میں سکسیس یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا ہے وہ آپ کے بارے میں, آپ نے ان کی لائف کو کیسے افیکٹ کیا ہے, کیسے ٹچ کیا ہے. اگر آپ نے ان کی لائف کو پازیٹیولی افیکٹ کیا ہے اور ان کو کوئی انسپریشن, جی, then that's I think success. That's how I feel. مطلب this is the real success کہ جب آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ میں کیونکہ سی او جو ہوتا ہے اس کی یہ جو میرے کوشچنز ہیں یہ بیسیکلی کے پی آئیز ہیں کسی سی او کی سکسیس کو ہم میجر کرتے ہیں. تو ڈیسیژن میکنگ ابلٹی ون آف دا کور کمپیٹنس آف اے سی او ٹو میک ڈیسیژنس رادر ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس. تو واٹ آر دا 1 2 3 ڈیسیژنس جو پروفیشنل
journey you took, you are here right now. جی سو آئی تھنک ریکگنائزنگ اپرچونیٹیز یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سی او کے لیے کہ اس کو ریکگنائز کرنا اور اس کو کیپٹلائز کرنا ٹائم پہ, یہ امپورٹنٹ. فیصلے کیا کیے جو آپ نے زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں جن کی وجہ سے آپ کو نہ کرتے ہوئے ادھر نہ ہوتے؟ ایک فیصلہ تو یہ تھا ٹو موو فرام اے مور ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ٹو دا ڈیجیٹل سائڈ اینڈ ٹورڈز دا ٹیلکو اینڈ دا ڈیجیٹل سائڈ. یہ میرا ایک پرسنل جرنی تھی, ایک پرسنل ڈیسیجن تھا, نہیں تو بڑا ٹائم بھی تھا. ہاں جی. سو I could have remained on the traditional side for quite some time. So that was one key decision which I made. Second decision was to stay in touch with all the people who I've met over the years and make sure that I have that good relationship with them. Because at the end of the day وہ بڑا آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اور بہت سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ نے ریلیشن شپ مینٹین نہیں کیا کسی کے ساتھ یا ٹیمس کے ساتھ یا اپنے ایکس باسز کے ساتھ, تو دین that basically may not create a disadvantage, but that doesn't really give an advantage also. MashaAllah. آپ کو کیا, آپ کی who is your inspiration? آپ کو جب مطلب لو فیل کرتا ہے تو آپ کیسے انسپریشن لیتے ہیں, کس سے لیتے ہیں؟ Any mentor in your life? I think میرے سب سے بڑے مینٹور جو تھے وہ میرے was my grandfather. Not for me he was a very famous personality, maybe not for others, but and the fact that he made sure he did his duties, all of his duties. He served for the army as well, and he was a Supreme Court lawyer also. And he made sure that he fulfilled his role as a grandfather, as a father, as a son, as a brother, and all those roles he fulfilled. And for me that's a true inspiration, that's how a man leads his life and leaves people happy. واہ واہ. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا ریسیپی ہے یا میسیج ہے فار ینگ اسٹارٹ اپس, جو آج کل بڑا کلچر ہے انوویشن کا, انکوبیشن سینٹرز کا, اور ڈیفیکلٹ ٹائم بھی آ گیا, ٹیسٹنگ ٹائمس میں سے پوری دنیا گزر رہی ہے, تو کیا آپٹیمزم ہے کہ یار دل بھی چھوڑنا, ابھی مت کرنی ہے, تو کیا میسیج دیں گے ینگ انٹرپرینور, ینگ اسٹارٹ اپس کو؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ نیور گیو اپ. تو دیٹ از سم تھنگ وچ آئی بلیو ان, اینڈ دی اسٹارٹ اپس اینڈ پائلٹنگ تھنگز اینڈ نیو آئیڈیاز از ویری امپورٹنٹ, بیکاز آئی ہیو سین لائک آئیڈیاز وچ may not sound very attractive, but they've been very well executed and have been very successful also. So in the food industry, in the ride hailing service industry, so the most important thing is to just stick with the idea and pilot it, try it out, and then don't give up. So I think that's my advice to all the people who are in the fintech industry. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ نے ماشاء اللہ دیکھا کہ بڑی ہم نے ایک کارپوریٹ وزڈم ہم نے لائن کیا مرتضیٰ سے, جو کہ جنگ سی او ہیں, ایک بہت بڑی کمپنی تھی بیما کا, مور دین 1000 امپلائیز ہیں. اور ونس اگین تھینکس نازیہ. آپ اس پورے سیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سی او کلب کے پیج پہ, مینجمنٹ ہاؤس, سی او ٹوڈے ٹی وی کے اوپر, یوٹیوب پہ, لنکڈ ان پہ, فیس بک, سبھی سوشل میڈیا پہ, اور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. اور یہ جو رمضان کا جو سیشن چل رہے ہمارے روشنی کا سفر, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. اشفاق صاحب کا زاویہ انہوں نے دیکھا, مجھے بڑا دل کو لگا, اور انہی کی دعا پہ ہم کلوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.